العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہم سب کو حق کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کے کائنات نے اقوام عالم کے معاملات کو، ان کے عروج اور زوال کو متعدد مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. قوموں کے عروج کو، ان کے زوال کو، ان کی طاقت اور ان کی قوت کو، ان کی عیاشی کو اور زندگی کی بے ثباتی کو، انبیاء کرام سے ان کی محبت، انبیاء کرام سے ان کی دشمنی، انبیاء کرام سے ان کی عقیدت کو اور انبیاء کرام علیہم السلام کو ٹھکرانے میں اور ان کو جھٹلانے میں اور ان کی اتباع کرنے کے معاملات کو بیان کیا ہے. قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ انسان کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ جلیل القدر پیغمبروں کو بھیجتا ہے. وہ مقدس لوگ اور وہ پاکیزہ گروہ
وہ اپنے کردار، اخلاق، تعلیمات سے انسانیت کو دین کا نور اور آخرت کی کامیابی کی شاہراہ عنایت کرتے ہیں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی قربت کا اعزاز پایا، بد نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے ظاہری ٹھاٹ باٹ اور ظاہری معاملات کو سامنے رکھ کر ان کو سب کچھ سمجھا اور پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام میں بہت سے ایسے مقدس نام ہیں قرآن جن کو بار بار ذکر کرتا ہے، تاریخ جن کے آس پاس گھومتی ہے، شعور، تہذیب، غیرت اور حمیت ان کے دربار دربار سے میسر آتی ہے۔ بہت سے ایسے مقدس اسماء ہیں جن سے ہماری سماعت اور ہماری بصارت ان مقدس شخصیات کے مقدس ناموں تک کم علمی و کم مائگی کی وجہ سے دسترس نہ پا سکی، تاہم سرکار نے کئی نام لیے، احادیث میں موجود ہیں، اور قرآن نے کئی ایک مقدس انبیاء کا مقدس تذکرہ فرمایا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس مقدس صف میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں، ایون کہ مختلف مذاہب، کرسچین، یہودی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین دین اسلام، وہ اس مقدس نام سے اپنے اپنے تعلق اور نسبت کو ان کے ساتھ جوڑے ہوئے بھی ہیں۔ آگے تعلیمات گئے، کچھ تعلیمات کا انکار کر کے اپنی طرف سے گھڑ کے انہوں نے اپنی فکر کو پیش کیا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے ان کے پاس، یعنی یہود و نصارہ کے پاس عقیدت تو ہے، لیکن براہ راست کوئی ایسی ربط رکھنے والی کوئی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس کی جامعیت پر انسانیت کو فخر اور ناز بھی ہو اور اس میں کوئی کمزور پہلو نہ ہو۔ ہمارے لیے کیونکہ عالمگیر قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ان سے پہلے ہمیں بہت سے ایسے نام بھی ملتے گئے کہ جو دھرتی پر ایک ایسا وجود رکھتے گئے جن کی وجہ سے معاشرے اور سوسائٹی کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ ان مقدس ناموں میں ایک بڑا نام، معتبر نام، قرآن کی روشنی کے براہ راست ڈائریکٹ مطابق وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ ہم ان سے شروع ہو کے تو پھر اگلے خطبات میں ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے ادوار اور آپ کی قوم کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یاد رکھنا، انسانی تاریخ میں اور عروج زوال میں حالات معاشرے اور سوسائٹی کے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سہولیات کا ہونا اور طوفانوں کا، بارشوں کا، قحط سالیوں کا، یہ سارے معاملات تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اصل کیونکہ مخاطب قرآن کا اور خدائے ذوالجلال کا کیونکہ انسان ہے، تو انسان کی سمجھ کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کائنات میں جو جلوہ گر ہوئے ان کا مقصد انسانیت کی ہدایت، کامیابی اور قوموں کا ریئیکشن کیا تھا۔ یہ قرآن اس لیے ہمیں بار بار، اس لیے حضرت علامہ اقبال جیسے لوگ جو سوئی ہوئی قوم کو جگا کے کہتے ہیں نا کہ تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، قرآن کو سمجھو، تو ہمیدانی کہ آئینے تو چیست،
اس کو دیکھو، پڑھو، اگر تم آئین کو، قانون کو، دستور کو، کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن سنتے بھی بڑے ذوق سے ہیں، پڑھتے بھی بڑے ذوق سے ہیں، ختم میں بھی اور دکان کا شٹر اٹھانے میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، لیکن شاید کہ ہم ویسے کما حق کو غور نہیں کرتے جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ دوسرا یہ کہ ان قوموں کا ذکر جن کی ٹھاٹھ باٹھ تھی، ان کا ذکر کر کے تاکہ ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا اور اس عارضی زندگی کا احساس ہو کہ یہ ختم ہونے والی ہے، دائمی زندگی وہی ہے جو اللہ نے اس پروسیس کے بعد آگے ہمیں عطا فرمانی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے مخاطب ہونا، اور اتنے حساس معاملات ہیں، قرآن نے ان سب کو ڈسکس کیا ہے کہ نبی کی قربت اور صحبت اور نبی کی نسبت کتنا زیادہ ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ یاد رکھنا، رشتے ناطے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس نسبت پر سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ بندہ جب تک آپ نبی رسول پر ایمان نہیں لائے گا اتنی دیر تک اس کی قربت اس سے ہو ہی نہیں سکتی، فیض مل ہی نہیں سکتا۔ وہ حضور کے زمانہ پاک کا ابو لہب سگا چچا کیوں نہ ہو، یا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، جب تک نبی نہیں مانے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بہت سے بد عقیدہ لوگ اس پہ ہٹ کرتے ہیں ہمیں، وہ کہتے دیکھو نبی کچھ کر سکتا تو چچا کو کلمہ نہ پڑھاتا، نبی بچا سکتا تو سگے بیٹے کو نہ بچا سکتا۔ یہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے اپنی گندگی یوں اگلتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ جس چچا کو حضور نے حضور کی قربت اور رشتہ داری کے باوجود رب نے ہلاک کیا، اس نے حضور کو بھتیجا مانا تھا، مولوی صاحب نبی نہیں مانا تھا۔ اور جس بیٹے کو رب نے ہلاک کیا، اس بیٹے نے حضرت نوح کو بابا تو مانا تھا، ریال پہ پلنے والے ملا جی اس بیٹے نے نبی نہیں مانا تھا۔ یہ ذہن میں رکھنا، نبی ماننا ضروری تھا، نہیں مانا، جس نے مانا وہ دور سے بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں مانا وہ قریب رہ کر بھی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ بس یہ فیصلہ ہے، یہ تو قرآن کا اصول ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہ ڈونگا باغ کی انفرادیت آپ نے قائم رکھنی ہے کہ ہم قرآن سننے والے ہیں۔ اگر کوئی نواں بندہ پھنسے تو انہوں بھی ایسی کہہ رہے ہیں ہم قرآن سننے والے ہیں، بھائی بات سیدھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نبی اپنی قوم کی جانب جلوہ گر ہو کے اپنی قوم کو دنیا کی بے ثباتی کا، معاملات و معمولات زندگی کا، یہ سارے معاملات میں رہ کر بتانا چاہتے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے۔ اصل اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ یہ اس لیے کہ آپ اس دنیا کی بے ثباتی کو سامنے رکھ کے اپنی آخرت کی کامیابی کا اہتمام کریں۔ اور نبی کا پیغام یہ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ او سنیو بریلوی ہو ڈونگا باغ میں آنے والوں،
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ترہ امتیاز یہی ہے، ہم کبھی لگی لپٹی نہیں کرتے، ڈنڈی نہیں مارتے، ہم کہتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کو، وحدہ لا شریک خدا گئے، سجدے کے لائق خدا گئے، رزق دینے والا، عزت دینے والا، موت و حیات دینے والا صرف اور صرف خدا گئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے نبی کائنات میں آئے، پیغام یہ دیا، مولویوں، پیرو، دانشوروں، تاجروں، بزنس مینوں، یہ پیغام ہے کہ جس رب نے پیدا کیا عبادت اسی کی، خوف اسی کا، ڈر اسی کا، تعلق اسی سے، اس رب کی عظمت و رفعت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جس سے پیغام سننا ہے اس سے عقیدت رکھنی ہے تو وہ سامنے کھڑا ہوا، آپ جس حیت اور صورت سے بنے ہوئے گئے وہ بھی اسی پوزیشن میں گئے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا ہماری طرح، ہمارے جیسا تیرے بچے، ہمارے بچے، تو بھی کھائے ہم بھی کھائیں، اس کا مطلب ہے یہ کہنے والے بد نصیب نے اس کو جانا ہی نہیں کہ کیونکہ وہ بازار سے نہیں آیا، مارکیٹ سے نہیں آیا، اس کو بھیجنے والے پروردگار نے ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا گئے۔ نبی پیغام دے رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا حبیب، اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق۔ ہم کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، کو مولوی پیر اگر وہ کوئی اور اس کا مطلب بیان کرے لے، ہمارا اس سے برات ہے۔ اہل سنت کا، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے، سجدے کے لائق نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر میری طرف آؤ گے، میری بات سنو گے، میری بات کان کھول کے سنو گے، توجہ سے سنو گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری بات سنو گے تو پھر میں تمہیں اس دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو تم پر آنے والا ہے۔ میں پیغام خدا کا دے رہا ہوں، آؤ دنیا کے پیچھے مال، دولت، قوت، طاقت اور عیاشی، بے حیائی کے ذریعے تم اپنی دنیا مست کر چکے ہو، آؤ اس رب کی طرف لوٹ جائے جو وجود کو سانسوں کی ڈوریاں عطا کرنے والا اللہ خالق و مالک ہے۔ اب یہ پیغام تو بڑا سمپل تھا، بڑا سادہ سا ہے، لیکن اب ہوا کیا، دنیا کے معاملات میں، کاروبار زندگی میں یوں قوم الجھی ہوئی ہے، اس مقدس صدا کو سننے کا بھی لوگوں میں ٹائم نہیں ہے۔ پیغام حق جاری تھا، جلیل القدر نوح پاک پیغام دے رہے تھے، شکلیں دیکھو ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کاروبار دیکھو کس نے دیے، تمہاری کھلنے والی آنکھ، چلنے والی زبان، حرکت کرنے والے ہاتھ اور پاؤں، یہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ لیکن قوم کا مزاج کیا، محنت ہم نے کی، کاروبار ہمارے، فیکٹریاں، ادارے، بزنس، تجارت، یہ کھیت، یہ کھلیان ہمارے، اور تو ہمیں کوئی نئی بات کر رہا ہے، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، تجھے اور کوئی کام نہیں ہے، بس یہی بات کرتا ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کی فکر کو بھی بیان کیا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا
ترازلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنكم کاذبین. قرآن کہتا ہے، وہ کہنے لگے کون؟ سردار. یہ جو سرداری سسٹم ہے، وڈیرا شاہی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تکبر، رعونت، یہ ہمیں سمجھائے، آپ ہمیں سمجھائیں. یہ جو اونچ نیچ کا فلسفہ گئے، او مصطفیٰ کریم کے پیارے امتیو، میرے تیرے پاک نبی نے سب سے پہلے اسی فلسفے کو روندا ہے. اونچ نیچ والا وہ کون؟ یہ عربی، یہ اجمی، یہ ادنا، یہ اعلیٰ، یہ گورا، یہ کالا. لیکن جس فلسفے کو آپ کے میرے محبوب نے روندا ہے، 14 صدیوں بعد ہم اپنے آس پاس دیکھتے گئے تو ہمارے آس پاس پھر یہی ہمارے فلسفہ آس پاس نظر آتا ہے. یہ کون؟ وہ کون؟ میں کون؟ ایسا ویسا کون؟ کیسا؟ اس چکر سے نکل کر پہلے یہ بناؤ، یہ سوچو کہ بنانے والا اللہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ رب گئے جس نے ماؤں کے بطن میں، رحم میں وہ شکلیں ترتیب دی گئے، کون کوجا، کون گورا، کون کالا، کون ادنا، کون اعلیٰ. یہ پیدا کرنے والا میرا پروردگار ہے. بس یہ سوچو، یہ چھوٹا، یہ بڑا سردار ہے. یہ کبھی نہ تصور کرو، یہ تصور کرو میں بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کا بندہ. اقبال کہتے گئے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. مومن کا تصور تو یہ ہے، وہ مشرق و مغرب کی تمیز بھی نہیں رکھتا. اخوت اس کو کہتے گئے. اقبال کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. قرآن کہتا گئے، وہ کہنے لگے وقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. کہنے لگے قوم کے سردار بولے جنہوں نے کفر اختیار کر دیا تھا، اے نوح ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر اپنے جیسا انسان. ہائے ہائے، ہزاروں سال بعد ریال کی جھنکار پہ ناچنے والے نے نبی کو اپنا جیسا کہنا شروع کیا. قرآن نے کیسے پہلے یہ بات بتا دی ہے. جب خیر اور برکت لینی ہو، ہاں تقابل کرنے کا چسکا ہو، ذوق ہو ملا جی، تو پھر مجرم کی صورت میں جج کو کہا کرو، اور جج تو کون ہے میری سزا لکھنے والا؟ تو بھی بندہ میں بھی بندہ. اگر تقابل کا موڑ ہو تو باپ کو کہا کرو تو کون ہے باپ بننے والا؟ تو بھی بندہ میں بھی بندہ. استاد کو کہو تو بھی بندہ میں بھی بندہ. مولوی کو کہا تو بھی بندہ میں بھی بندہ. لیکن یہاں تیری زبان نہیں چلتی. کتنی کمینی ماں کا تو پتر ہے کہ تو جب زبان کھولنے پہ آتا ہے تو اس نبی کو کہتا ہے جس کی انگلی کے اشارے پہ ڈوبا سورج پلٹ کے سلامی دے.
اس نبی کو کہتا ہے میرے جیسا، وہ جس کے اشارے پہ چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دے، اور تجھے شرم و حیا نہیں آتی، کیونکہ تجھے کیا پتا کائنات تیرے بابا کے لیے نہیں بنی، لیکن اگر میرا بس چلے تو میں اقبال کا تھپڑ اس غلیظ ملا کے منہ پہ مار کے کہوں، اقبال کہتے گئے یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اتنی بڑی بات اقبال کہہ رہے ہیں، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، مولوی ہو تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اپنے جیسا کہنے والوں، تم نے انسان کو فائدہ کیا دیا، تیری تحقیق نے فائدہ کیا دیا کہ نسل میری گئے، آئیڈیل اداکاروں کو بنائے پھرتی گئے، بچے میرے گئے، اس نے اداکاروں فنکاروں کو اپنا جناب والا اپنا آئیڈیل بنایا ہوا گئے، نسل گماری گئے، اس کے ذہن میں بل گیٹس گھسا ہوا گئے، نسل گماری گئے، اس کے دماغ میں جناب بے حیائی فحاشی اریانی اگلنے والے اداکار و فنکار و گلوکار بسے ہوئے گئے۔ اگر ملا نے منبر پہ یہ کہا ہوتا نبی جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، تو اللہ کی قسم میں میرا تیرا بچہ کرکٹر کا، گویے کا، اداکار کا، فنکار کا، گلوکار کا، کسی ملونر کا، انڈسٹریلسٹ کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے اس کے لبوں پر ایک ہی نغمہ، ایک ہی ترانہ ہوتا، اس کے لب پر اور کوئی بات نہ ہوتی، اس کو پتہ ہوتا کہ میرا آئیڈیل صرف اور صرف وہ گئے جس کا میرے بزرگ احمد رضا نے مجھے گھٹی میں بتایا گیا، سب سے اولا سب سے بھی اپنے یہ بعض نعت نہیں ہے، یہ صرف نعت نہیں ہے، اس کی ایک جہت یہ گئے نعت ہے، اس میں مکمل بات ہے، اور مومن کے حوالے سے ایک مثبت جامع مقدس پیغام یہ گئے، جب نسلوں میں یہ پیغام پہنچاؤ گے حضور کا حسن جمال جود نوال فضل کمال، تو پھر گھر میں، پھر تمہارے گھر میں ڈبو چودھری جیسے کمینے اور ملالہ جیسی بدکار بچیاں پیدا نہیں ہوگی، پھر گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی شہر مشہور انڈیا کی مسکان ہو، یا جناب والا کشمیر کا یاسین ملک یا برہان وانی ہو، یا پاکستان کا غازی ممتاز حسین قادری ہو، پھر تمہارے گھر میں اس طرح کا ماحول ہوگا کہ بچے بڑے ہو کر ہر شعبہ زندگی کے باوجود بتائیں گے ہمارا آئیڈیل بزنس تجارت سے تعلق رکھنے والا، یا فلم انڈسٹری ڈرامہ سے تعلق رکھنے والا، اداکار و فنکار نہیں، ہمارا آئیڈیل ختم نبوت کا تاجدار ہے، سب سے اولا سب سے سلامت رکھے، یہ خوبصورت آوازیں اللہ کرے ہمیشہ اسی طرح پھول بکھیرتی رہے، نسل کو، گھر کو، عزت کو، برکت کو اللہ ہمیشہ برکات نصیب فرمائے، اپنے مولا کا۔ اب ہوا کیا،
بڑے بولے، چودھری بولے، علاقے کے وڈیرے بولے، قرآن کہتا گئے ان بڑوں نے کہا اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، کہنے لگے کفر اختیار کرنے والے تو ہمارے جیسا گئے، ہم تیری پیروی کیسے کریں، ہم تیری باتیں کیسے سنیں جو ہم میں جناب والا تمہارے بجوز ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر و ذلیل ظاہر بین ہے، ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ تم پر کوئی فضیلت ہے، ہم بلکہ ہم تو تمہیں معاذ اللہ بل نظنکم کاذبین، ہم تو کہتے ہیں تیری بات ہی جھوٹی ہے، معاذ اللہ تو جو بات کر رہا ہے جھوٹی ہے۔ یعنی وہ پیغام جو دیا دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا جانتی ہے، جب نبی رب کا، جب خدا کے خوف کا، رب کی رحمت کا، جب قیامت کا، حشر کا پیغام دے رہا ہے تو وہ اپنے کاروبار زندگی میں یوں مست ہو چکے تھے کہ توجہ ہی اس جانب نہ گئی۔ قرآن کہتا ہے قال یا قوم ارأیتم ان قلت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ آپ نے فرمایا میری قوم بھلا یہ بتاؤ، اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص اپنی رحمت سے جناب پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر، اس کی حقیقت تو کیا ہم پر جبرن مسلط کرے تم پر یہ دعوت درا حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ او میری قوم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ نبی ان سے مخاطب ہے، نبی کی ادائیں اتنی اللہ کو پسند، محبوب کی امت کو کامیاب کرنے کے لیے ان کے عروج و زوال، سختی و نرمی، محبت و نفرت دونوں کو بیان کر دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کامیابیاں، عزتیں اس پیغمبر کے قدموں سے جڑی ہوتی ہیں جس کو اللہ امت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ فرمایا میری قوم میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس تبلیغ پر، اس خدا کے پیغام پہنچانے پر، کیونکہ مجھے اجر دینے والا میرا اللہ ہے۔ اس موقع پر بہت سے مستشرقین نے اس آیت کو ہٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک اعتراض کیا۔ وہ کہتے ہیں سنو، یہ آیت کہہ رہی ہے لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، جو کچھ میں نے تمہیں دیا اجر کون دے گا؟ اللہ۔ مسلمانوں کے نبی نے کیا کہا؟ اب دشمن کا اعتراض سنیے، وہ کہتے ہیں قرآن نے نوح کے بارے میں کہا، تبلیغ کر کے انہوں نے کہا میں تم سے کچھ نہیں لیتا۔ مسلمانوں کے نبی نے خاتم الانبیاء نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجر، تمہارے نبی نے کہا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے پیار کرو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں بس میرے قریبیوں سے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو نوح کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں مانگتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری اولاد سے، بولو اعتراض یہ گئے، وہ کہہ رہے ہیں میرا اجر اللہ کے پاس، نبی کہہ رہے ہیں میرا اجر دو، میری قریبیوں سے پیار کرو۔ اس کی وجہ علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، پھر اس کے لیے دیکھنا پڑے گا جن کو نبی نے کہا کہ ان سے پیار کرو ان کا کام دیکھو۔ کا کام کیا گئے؟
کہ جن کے لیے نبی نے کہا ان سے پیار کرو، انہوں نے خون کا آخری قطرہ تک دے کے کہا کہ محمد عربی کے دین سے وفا کرو۔ وہاں نوح کے بعد انبیاء، ابراہیم کے بعد انبیاء، حضور جلوہ گر ہوئے، ختم نبوت کا سلسلہ، اب دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ وہ پیغام یہ تھا، فرمایا میں اجر نہیں مانگتا، ان سے پیار کرو، اور جن سے پیار کے لیے کہا، اس علی نے 8 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر کہا آقا میری زندگی کا خون کا ایک ایک قطرہ، میری نسل، میرے بچے آپ کے دین کے لیے۔ اس زہرا نے حسن و حسین کو تیار کر کے کہا بابا آپ کے دین کے لیے۔ اس حسن و حسین نے کھڑے ہو کر بتایا آپ کے دین کے لیے۔ حسن پاک کے حسن کے قاسم نے کھڑے ہو کر ابو بکر نے، عمر نے، عبداللہ نے بتایا ہم دین کے لیے۔ حضرت حسین کے اکبر و اصغر نے بتایا ہم دین کے لیے۔ حضرت زین العابدین نے بتایا ہم دین کے لیے۔ زین العابدین کے بیٹے باقر نے کہا ہم دین کے لیے۔ باقر کے بیٹے جعفر صادق نے کہا ہم دین کے لیے۔ جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم نے کہا ہم دین کے لیے۔ موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا نے کہا ہم دین کے لیے۔ علی رضا کے بیٹے تقی نے کہا ہم دین کے لیے۔ تقی کے بیٹے نقی پاک نے کہا ہم دین کے لیے۔ نقی پاک کے بیٹے حسن عسکری نے کہا ہم دین کے لیے۔ حسن عسکری کے داتا حجویری نے کہا ہم دین کے لیے۔ امام علی الحق نے کہا ہم دین کے لیے۔ قسم میرے علی نے کہا ہم دین کے لیے۔ سید جماعت علی نے کہا ہم دین کے لیے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتے ہوئے سید کفایت علی کافی نے پھر پھانسی کے گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے کہا ہم دین کے لیے کوئی گل باقی رہے گا اور نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین۔ سادات سے قیامت تک لوگ پیار کریں گے تو سادات بھی قیامت تک محمد کے دین سے وفا کریں گے، کوئی گل باقی رہے گا۔ اس لیے جب بھی پیر پکڑو، پیر کی قربت میں بیٹھو، پیر کے پاس جاؤ، ہر سید کو سلام ہے، مگر ہمارا مربی، رہنما، مرشد صرف وہی گئے جس سے ہم پیار کریں، وہ اس پیار سے کروڑ درجے زیادہ مصطفیٰ کے دین سے وفا کرنے والا ہو، کوئی گل باقی رہے گا۔ بس رسول اللہ کا دین۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، قوم سے نوح پاک مخاطب ہیں، اور قوم کا مزاج، جذبہ، جوش، فکر عجیب ہے۔ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بات، ان کا خیال یہ ہے نبی ہماری تمنا کے مطابق بات کریں۔ یہ جو فکر تھی صدیوں پہلے جس قوم کی تھی، آج بھی کچھ لوگوں کے مزاج میں یہ بات گھستی جا رہی ہے، ہماری مرضی کے مطابق بات ہو، ایسا نہیں ہے، ہماری مرضی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے بس۔ جب مرضی طبیعت شریعت کے مطابق ہوگی، پھر دین کا ہر پیغام اعلیٰ و عرفہ لگے گا۔ سمجھانے کے باوجود قوم پر اثر نہ ہوا۔ جلیل القدر نبی، اللہ کے پاک نبی پیغام دے رہے، اور 80 سے زائد بندے دین سے جڑے ہی نہیں، نفرت کرتے ہیں، گالم گلوچ، گھٹیا زبان۔ آپ دیکھ لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کا مزاج کیا تھا۔
انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کہیں مزاج یہ تھا اور کہیں ان کا مزاج یہ تھا بل نظنکم کاذبین. نبوت اور رسالت جیسے معصوم مقدس اس حسین پاکیزہ رشتے کو کس اینگل سے دیکھ رہے تھے. لیکن کوئی غیرت کھائے نہ کھائے اللہ بڑا غیرت والا ہے. وہ قومیں کبھی نہیں بچتی جو نبیوں کے بارے میں کوئی غلط بات سن کر خاموش رہتی ہے. اسی لیے امام مالک نے کہا تھا اس قوم کو باقی رہنے کا حق ہی کیا ہے جو نبی کی توہین سن کے خاموش رہے. آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم کی فرقان حمید کی آیات بینات کے مطالعہ اور اس کے دوران آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا جناب یوسف پاک کی بولی لگی. روٹین کا میٹر تھا, منڈیاں انسان بک رہے تھے, اسی منڈی میں لوگ بکتے بکاتے رہے, کچھ نہیں ہوا. نبی کا سودا ہوا, اللہ کا غضب جلال میں آ گیا. نبی کی قیمت لگائے لوگ, اللہ جلال میں آیا, غضبناک ہوا. وہ قوم بھوک افلاس میں قحط میں مبتلا ہو گئی. جس دور میں جناب یوسف پاک کی عزت کا مسئلہ ہو, اللہ اس قوم کو قید زدہ کر دیتا گئے. تو اگر اس کے محبوب تاجدار ختم نبوت کی عزت و عظمت اور عفت کے حوالے سے کوئی کمزور پہلو ہو یا سن کے خاموش رہے امت, اس امت کو باقی بچنے کا حق نہیں ہے. آج بدقسمت لوگ یہ کہتے گئے لیڈروں کے لیے مارے مارے پھرنے والے, وہ کیوں نہیں نکلا, وہ جماعت کیوں نہیں نکلی, فلاں جماعت کیوں نہیں نکلی. اور تم کوئی سکھڑی کی اولاد ہو اور تم کوئی مودی کے گھر میں پیدا ہوئے ہو کہ وہ جماعت نکلے تو تب نکلو گے. مزہ تو یہ تھا ہر ایک سے پہلے ہر مسلمان نکل کے بتاتا کہ دنیا کو کیا پتا میں سنی دیوبندی شیعہ وہابی, میں پیٹا پیپا نون آباد میں ہوں, وہ کافرو سن لو میں اپنے آقا و مولا محمد عربی کا نوکر پہلے ہوں. قسم خدا کی دل خون کے آنسو روتا ہے جب اس طرح کی کمینی ماؤں کی اولاد کی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں. وہ کیوں نہیں نکلے, تجھے کیا پڑا اپنے لیڈر کے لیے چوکوں سڑکوں چوراہوں پہ مختلف جماعتوں کے قائدین کی آواز پر نکلنے والوں. نبی کی عزت و عظمت کا معاملہ ہو تو پھر پوچھنا نہیں ہے, ہاں میدان میں کھڑے ہو کر کہا کرو وہ کیوں نہیں آیا, پہلے نکلو تو صحیح تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مرحلہ وہ ہے. غازی علم الدین نے نہیں کہا تھا مولوی کیوں نہیں اٹھے, علم الدین نبی کی عزت پہ کٹ گیا تو حکیم الامت بھی اس کے پاؤں کو بوسہ دے کے کہہ رہا تھا او درکھانا دا منڈا بازی لے گیا. میں کہوں دیوبندی نہیں نکلے, دیوبندی کہ سنی نہیں نکلے, وہ کہ بابی نہیں نکلے, وہ کہ شیعہ نہیں نکلے, وہ کہ فلاں نہیں نکلے, لیکن نبی کے بن جاؤ. قسم ہے اللہ کی جو بھی نکلتا گئے اس پر کرم اور فضل ایسے ہوتا ہے کہ بتانا نہیں پڑتا, یہ خاص عنایت ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے جب اترو گے تو پھر عزت و عظمت تو پاؤ گے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تینو لب دیا او آپ گواچے رکھی اپنی خبر نہ کائی او ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے سانو آکھن لوگ سودائی ننگ نموز دا او ساڑ کے چولا اسا پہنیا تاج گدائی او اعظم اپنا آپ گوایا تد یار نے جھاتی پائی. میں
نبی کی عزت کا معاملہ ہو، انجینئر ڈاکٹر سے پہلے، ڈاکٹر جناب والا وکیل سے پہلے، وکیل جج سے پہلے، جج تاجر سے پہلے، تاجر بزنس مین سے پہلے، مزدور فیکٹری کے مالک سے پہلے، فیکٹری کا مالک امام سے پہلے، امام خطیب سے پہلے، خطیب پیر سے پہلے، ہر بندہ میدان میں بوڑھا جوان کھڑے ہو کر عالمی دنیا کو یہ پیغام دینے میں، باور کرانے میں کامیاب ہونا چاہیے، ہمارا اپنے آقا سے رشتہ غلامی والا لا محدود بھی گئے، غیر مشروط بھی گئے، اور کسی کی آواز سنو نہ سنو، علامہ اقبال کی آواز تو تمہارے کانوں میں گونج رہی ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز گئے کیا لوگو قلم، نبی نے پیغام دیا مذاق اڑانے لگے، پھر اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں منتظر رہو عذاب آنے والا ہے، تب وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے آئے گا۔ آج ہمارے ہاں یہ فکر راسخ ہوتی جا رہی ہے، لبرل سیکولرز یہ فکر ڈالتے جا رہے ہیں، تمہارے مولوی قیامت حشر اس سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ قیامت اور حشر یہ سب سے بڑا وہ احتساب ہے جس کو سامنے رکھ کے مومن گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہی تو فرق ہے مومن کافر کا، کافر دنیا میں رہتا ہے دنیا کے لیے، مومن دنیا میں رہتا ہے عقبہ کے لیے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم گئے، ہم اپنے آپ پر غور کریں کتنے گم ہیں، مسجد کی اذان کتنی اثر کی، دین کے پیغام نے کتنا اثر دیا، شادی غمی میں کتنا دین، رشتے ناطے میں کتنا دین، بزنس تجارت میں کتنا دین۔ آج سے 20 25 40 سال پہلے ہر کاروباری بندہ صاحب علم محراب و منبر کے بارسین سے پوچھتا تھا یہ کاروبار سود تو نہیں ہے، اب وہ ختم، کوئی پتہ نہیں میری تجارت میری بزنس کس سے ہے، سود سسٹم پہ گئے، بینک کا کتنا قرضہ، یہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ جب مسلمان اس فکر سے دور ہوں گے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ یہاں تو بڑی بڑی دنیا غرق ہو چکی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ بڑی تکنیک سے عالمی دنیا نے فرقوں میں بانٹا، پہلے یہ تقسیم ہوئی، اس کی بات نہ سنو، اس کی نہ سنو، اس کی نہ سنو، اس کی نہ سنو، یوں بٹے۔ اصل جو بیس تھی بنیاد تھی اس سے بھی دور ہٹتے چلے گئے۔ اب عذاب حشر نشر کچھ کا نہیں احساس، قیامت کیا ہے احساس نہیں، حشر میں کیا ہوگا احساس نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ابے بھائی بیٹے بچے دفن کر چکے گئے مگر بھولنے میں دیر نہیں کرتے، وہاں جانے والا کوئی نہیں ہے، اندھیری قبر کا سامان کرے۔ حضرت نوح پاک نے پیغام دیا اپنی قوم کو، وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، اے پیارے نبی اب آپ غمگین نہ ہو، بس جو ایمان لا چکے آپ مطمئن رہے، بس اب ہمارا کام ہے، جو آپ نے ان کو ڈرایا کہ عذاب آ رہا ہے، انہوں نے مذاق اڑایا،
راستے میں چلتے پھرتے بھی مذاق اڑاتے. فرمایا نبی آپ اس عذاب سے بچاؤ کے لیے اپنے مسلمانوں کو تیار کریں. اللہ کے نبی نے ایک خاص لکڑی ساگوان اس کو آپ نے لگایا درختوں کی صورت میں. اب دو روایتیں 20-40 سال تک وہ لکڑی بڑی ہوتی رہی. مذاق اڑانے والے چودھری کہتے دیکھا ہی کم لکڑیاں اگ رہی ہیں, یہ عذاب تو بچ رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ 40 سال یا 20 سال تک مفسرین نے لکھا لکڑی تیار ہو گئی. اللہ کے نبی جی کشتی تیار کرنا شروع کرو. لکڑی کٹنے لگی, لکڑی کو کاٹا گیا, کشتی بن رہی تھی. اب کشتی 600 ہاتھ لمبی طویل کشتی 3 منزلہ نبی بنا رہے ہیں. آپ دیکھنا ٹھٹھا کرنے والے مذاق کرنے والے دین اسلام کی عظمتوں رفعتوں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھنے والے کہہ رہے یہ کیا چیز بن رہی ہے. جب لکڑی تیار ہوئی کٹنے لگی, یا اللہ کیسے بناؤں گا؟ فرمایا اس کے لیے میں پہلے جبریل کو بھیجوں گا, وہ تجھے اس کا سٹرکچر بنا کے دے گا. جبریل نے کشتی تیار کر دی. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی ہیئت بنانا شروع کی. 3 منزلہ اتنی لمبی چوڑی کشتی بننی شروع ہو گئی. مذاق اڑا رہے تھے دیکھو کام, اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کیا تم تو کہتے تھے میں نبی ہوں, تم تو مستری نکلے معاذ اللہ. ظالم قوموں کے مزاج کیا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے کام میں مگن رہے. وہ جو عیش و عشرت میں شراب و کباب میں مست تھے, ایک دوسرے سے پوچھتے کل پوچھی کدوا نہیں عذاب. راستے میں چلتے ہوئے آتے جاتے ہوئے پوچھتے تھے کب آئے گا مت تیرا سیلاب تیرا طوفان. حکم ہوا فرمایا ان کو بتا دو جس دن تنور سے پانی نکلے گا وہ پانی پھر تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. فرمایا بنائیے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے, ہمارے حکم سے نہ بات کیجیے وہ جسے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. اے پیارے نبی, نبی پھر بھی کہہ رہے اللہ یہ کون ہے, یہ کیا جانے. اللہ فرما رہا ہے بس جس نے تیری نہیں مانی اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کو غرق کر کے دکھاؤں گا. کشتی بن گئی, کشتی تیار ہو گئی. نوح کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, دن گزرتے رہے قوم کے سردار قومه سخروا منه, مذاق اڑاتے رہے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا, نبی بھی کہہ رہے تھے کر لو گلہ. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ, تب پتہ چلے گا جب تم ڈوبتے نظر آؤ گے. ہم دیکھیں گے. اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں بندے بن جاؤ, تم نے نہیں سنا, لیکن اب دیکھو ہم بھی آگے کہیں گے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. جان لو کیسے عذاب آئے گا, رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. اللہ
نے فرمایا اے نبی اپنوں کو قریب کر لے. اب دیکھا کسی نے آ کے بتایا یا نبی اللہ فلاں عورت تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی, اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی. لوگوں آگ نکل گئی, پانی آنا شروع ہو گیا. فرمایا کشتی تیار کرو, اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اب مذاق کرنے والے مذاق کرنے لگے. اللہ کے نبی نے کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا. فرمایا تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. 80 کے قریب لوگ آ گئے. اللہ کے نبی کے 3 بیٹے بھی آ گئے, حام آ گیا, سام آ گیا. فرمایا یہ بھی آ گئے, یافس بھی آ گیا. کنعان پرے کھڑا تھا. آپ نے دیکھ کے کہا پتر تو بھی آ جاؤ نے کہ ابا ٹیکنالوجی, پہاڑ, اونچائی, بلندی, یہ سارا کچھ موجود ہے, تو جانتے تیرا رب جانے. جب یہ کہا تو طوفان آیا, ہر ایک چیز پھر ختم ہوتی نظر آئی. اللہ کے نبی نے کشتی میں درندوں کو, پرندوں کو, چرندوں کو, جانوروں کو, ایک پہ درندے پرندے, ایک پہ جانور, اونچی پہ اللہ کے نبی کے صحابہ, اللہ کے نبی کے حواری, اللہ کے نبی کے گھر والے بیٹھ گئے. اللہ کے نام پہ کشتی چلنے لگی. قرآن کہتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. فرمایا اللہ کا نام لے کے بیٹھ جاؤ. سوار ہو گئے, کشتی چلنے لگی, پانی بڑھنے لگا, سمندر جناب والا سمندر بننے لگا, جل تھل ہونے لگی, پہاڑ ڈوبنے لگے, زمین ختم ہو گئی, ہر طرف پانی کی پانی. کوئی ادھر دوڑے, کوئی ادھر چیخے, کوئی ادھر چیخے. انسانیت مرتی گئی, ہر بندہ مرا, چھوٹے بڑے. جب نبیوں کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب نبیوں کی عزت کی عظمت کی باتیں ہوں پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب نبیوں کی عزت کے سودے ہوں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور جب نبی کی عزت و ناموس کا پہرے دینے والے میدان میں اتر جائیں, اللہ کی قسم میں زمین سونا بھی اگلتی گیا, آسمان رحمتوں کے بادل بھی برسات آ گئے. نوح علیہ السلام بیٹھے, کشتی چل رہی ہے, 6 مہینے تک چلتی رہی ہے. پھر اللہ کے نبی کی کشتی کعبے کے قریب آ گئی. 40 دن تک کعبے کا طواف کر رہی ہے. دنیا کوئی نہیں بچی, صرف وہی بچ گئے ہیں جنہوں نے نبوت کے دامن کو تھاما ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کوئی نہیں بچا, دنیا ساری ہلاک ہو گئی. اللہ کو کیا پرواہ ہے, اللہ تو بے نیاز ہے. وہ بچ گئے جو نبی کے پاس آ گئے. اوے لوگوں, او نبی کے غلاموں, او میرے پیارے محبوب کے نوکروں, او عزت والوں, برکت والے لوگوں, کتنے ہم قسم خدا کی خوش نصیب ہیں, ہمیں اللہ کے محبوب کی نسبت و قربت مل گئی ہے. آؤ اس نسبت پہ ناز کرو, کیونکہ اللہ کا کرم دیکھیے, مصطفیٰ کے دین کا عظمت کا بھرم دیکھیے. ہم یہاں بھی بیٹھ کر نبی کے پاس, نبی وہاں بھی رہ کر ہمارے پاس ہے. جب نبی کے بنو گے تو خیر تے برکت اور عزت ہمیشہ آپ کا حصہ مقدر بنے گی. لیکن آپ اپنے بزنس, تجارت, معاملات میں دشمن نبی کو خوش نہ کرو. آپ کی رشتہ داری پہ کافر خوش نہ ہو, بزنس پہ یہودی خوش نہ ہو, آپ کی طاقت پہ قادیانی خوش نہ ہو. آپ کی طاقت کا, قوت کا, مال کا, دولت کا, صلاحیت کا فائدہ اگر محمد عربی کے دین کو دو گے تو پھر میرا نبی بھی بڑا کریم نواز ہے, بڑا لجپال ہے, بڑا کریم ہے, پھر کرم فرمائے گا. کیونکہ ہمارا تو جناب والا نظریہ اور فکر یہی ہے کہ طیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی ہے, طیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی ہے. اگر ذوق اجازت دے تو کہہ سکتے گئے طیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی ہے. نبیاں بھی ہونا اتے, ولیاں بھی ہونا اتے, ساری خدائی تیرے بوئے اتے ڈھکنی ہے. طیبہ ولیاں
مکنی ہے. نوح کی کشتی چل رہی ہے, آپ نے اسی کشتی میں سوار کوے کو بھیجا. اب 6 ماہ گزر گئے, دیکھ کے آ کہیں کوئی خشکی ہوئی کہ نہیں. کوا تھا گیا, کہیں مردار پڑا ہوا نظر آیا, اس کے کھانے میں لگ گیا, بھول گیا کہ بھیجا کس نے تھا, بھول گیا کہ بھیجا کس نے تھا. کوے نہ بنے ہم, اشرف المخلوقات ہیں, ہم بھول گئے کہ ہمیں بھیجا کس لیے, کس نے تھا. کوا نہ آیا, آپ نے پھر کبوتر کو بھیجا, تو جا. وہ گیا, خشک مٹی منہ اپنے پروں میں اپنے پاؤں سے اٹھا کے لے کے آ گیا. خشک مٹی لے کے آ کے اس نے پیغام دیا کہ جگہ خشک ہے, پھر دیکھا خشک ہو چکی ہے. اب جیسے ہی کشتی کنارے پہ لگی, جودی پہاڑ پہ 80 بندے رات کو اترے. جب صبح اٹھے بولیاں وکھری وکھری. جب رات کو سوئے بولی, ہولی بولو ہولی, بولی ایک. صبح اٹھے 80 بولیاں. حام کو یافس کا نہیں پتا کیا بول رہا ہے, یافس کو سام کا نہیں پتا کیا بول رہا ہے. 80 بندیاں دیاں بولیاں وکھریاں وکھریاں. اگلی گل تے سبحان اللہ, اتھے نہ بھی آکھو, گھر ضرور آکھو گے, اجے بھی کول بچا کے رکھو. جس بندے کا موڈ نہ ہو, یہ یاد رکھنا سبحان اللہ, ہم اپنی واہ واہ کے لیے نہیں, اللہ کے محبوب کے دین کی بات اچھی لگے تو پھر سبحان اللہ بندہ نہ آکے تو پھر میں کی آ سکتا, میں پھر ہی کہہ سکنا اللہ انہوں شباز شریف دا معاملے نے خصوصی بنایا ہے. پھر سنو 80 بولیاں سب دیاں, ایک دوجے نو بھائی دی بولی دا پتہ نہیں. لیکن میری بات سنو ڈونگا باغ والو, اللہ کی قسم قرآن چوم کے سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہو, تیرے سچے عقیدے تے تیری ماں دی لوری نو سلام. اب بد عقیدہ کے دماغ میں, اس کے وجود میں خنجر مار کے بتانا چاہتا ہوں کہ بولی بھائی کو بھائی کی نہیں آ رہی, ماں کو بیٹے کی بولی نہیں آ رہی. کسی کو نہیں پتا ہو, نبی کو ان پڑھ کہنے والے جاہل ملا دانشور پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے, جب اٹھے بولیاں الگ تھی, کسی کو دوسری بولی سمجھ نہیں آ رہی تھی, مگر ساری بولیاں نوح علیہ السلام سمجھ رہے ہیں. نوح کون سے کالج ادارے درسگاہ میں گئے, اللہ نے رات کو ان کو بولیاں سکھا دی, بھلا دی, اور نوح کو ساری بولیاں سکھا دی ہے. ہاتھ جوڑ کے دیوبندی وہابی سنی شیعہ چکڑالوی بکڑالوی پیٹے پیپے نونے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ایک رات میں نوح پاک کو 80 بولیوں کا اللہ علم دے سکتا ہے, تو جس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کا لشکر بھیجا گئے, جس کے لیے کائنات بنائی گئے, اس محمد عربی کو کیا دیا ہوگا. سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے, مگر آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے, مگر آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے, ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, جس کی ماں نے کہا نبی ہماری طرح ہے وہ نہ بولے, جس کی ماں نے بتایا نبی کی طرح کوئی بھی نہیں ہے وہ کہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. صرف اللہ
الہی ان سے